بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میرا نام ہے عبدالرحمان۔ ناظرین، آج 6 اپریل ہے اور آج ہم پاکستان کی کرنٹ سچویشن کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہم پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کے اوپر ہماری سپریم کورٹ نے از خود نوٹس جو ہے لیا ہوا ہے اور اس کا کیس چل رہا ہے، جو اس کی ہیئرنگ تھی، اور آج جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے جو وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں۔ آج اس کی کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے، اور پنجاب میں جو اس ٹائم کچھ سیاسی ہلچل چل رہی ہے اور پنجاب میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے ان کو اجلاس کرنے سے روک دیا گیا، اس کی کچھ تفصیلات کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج ہمارے معزز مہمان شاہد محمود لودھی صاحب جو ہیں، جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بڑے پرانے ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ان کی سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، تو ان سے بھی آج کچھ کرنٹ ایشوز کے اوپر ہم سوالات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی رائے کیا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ از خود نوٹس کیس جو چل رہا ہے اس ٹائم سپریم کورٹ میں، آج کی ہیئرنگ کے بعد اس کو کل تک جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس میں ابھی تک جو کچھ پکچر کلیئر ہو رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں اور عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ان کے جو ابھی تک ریمارکس ہیں، جیسے میں نے آپ کو کل بھی اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ وہ صرف آئین کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کل بھی اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ جی ہمارا پالیسی بنانے سے اور خارجہ پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے صرف اس چیز کو دیکھنا ہے اسپیکر کی رولنگ میں آئین میں کیا اہمیت ہے۔ تو شاہد صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اسپیکر کی رولنگ کو ہماری پارلیمنٹ جو کہ سپریم ہے اور ہمارا آئین جو ہے اس میں کہا جاتا لکھا ہوا ہے کہ جس اسپیکر کی رولنگ کو اور پارلیمان کی کارروائی کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ جو آج خود نوٹس لیا گیا ہے ہماری سپریم کورٹ کی طرف سے اور ججز کے جو ریمارکس آ رہے ہیں، آپ اس فیصلے کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اپوزیشن کی کیا خواہشات کے اوپر یہ فیصلہ آئے گا، اور جس طرح کے ہمارے میڈیا چینلز کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے باقاعدہ ہماری سپریم کورٹ کے اوپر کہ جی اس کو فیصلے کو رد کیا جانا چاہیے اور اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور عدم اعتماد کو بحال کیا جانا چاہیے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آرٹیکل جو 69 ہے، 69 آرٹیکل، وہ تو واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ اسمبلی کی کارروائی کو کسی بھی کورٹ آف لاء میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو واقعہ ہوا جس میں اسمبلیاں توڑی گئیں، اس سے 3-4 دن قبل ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جی وہ کہ یوسف رضا سابق گیلانی صاحب والا فیصلہ۔ وہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب جب وہ گئے تھے، یعنی چیئرمین سینٹ کے جی جی انتخابات کے کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، جی جی بالکل۔ تو انہوں نے واضح طور پر یہ قرار دیا تھا کہ اسپیکر کی جو اپنا یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ عدالت تو ابھی تک جو یعنی کارروائی آج تک جو ہوئی ہے اس میں تو وہ بار بار اپنے ریمارکس میں ایک اس تاثر کو مضبوط کر چکے ہیں کہ واقعی آرٹیکل جو 69 ہے وہی پریویل کرے گی۔ باقی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹائم لیا جا رہا ہے، عدالت نہیں چاہتی کہ اس اہم فیصلے کو ایسے ہی وہ یعنی ایک طرف یعنی مختصر سا فیصلہ دینے، کیونکہ وہ تمام فریقین کو سننا چاہتی ہے۔ اور اس میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ حکومت اور پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو وکلا ہیں وہ اپنے دلائل دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں، لیکن جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو جمعیت علماء اسلام ہے، جو پیپلز پارٹی ہے، تو ان کے جو ابھی تک دلائل نہیں آ رہے، تو عدالت میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ اپنا وہ جو دوسرے فریقین ہیں وہ دلائل دینے کے لیے کیوں نہیں آ رہے۔ دراصل یہ اس سے عدالت کے ایک مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ عدالت یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو رٹ ہے، یہ جو چیلنج کیا گیا ہے، یہ انتہائی غیر سنجیدگی کی بنیاد پر کیا گیا ہے، یا تو وہ تیار نہیں ہے، یعنی اس قدر یہ پیچیدہ معاملہ ہے، اس کے حق میں تو دلائل آ ہی نہیں سکتے، یعنی آرٹیکل 19 یعنی آرٹیکل 69 کے خلاف تو دلائل آ نہیں سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ
تو پھر کیا یہ جو عدالت نے از خود نوٹس لی ہے، اور اگر عدالت اس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے اور اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ جو پچھلے دنوں میں یہ 4-5 دنوں میں ایک صرف وقت کو ضائع کیا گیا ہے، یا ٹائم کو گین کیا گیا ہے، یا کیا پھر یہ؟ نہیں نہیں، دراصل عدالت ایک ایسا فیصلہ دینا چاہتی ہے جو کہ ایک تاریخی ہو، اور اس کی جو مثال ہے وہ یعنی ایک بے مثال فیصلے کی طرف جانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کے تمام پہلوؤں کو جب تک سامنے نہیں رکھیں گے تو سامنے جو اس کے جو تمام پہلو ہیں وہ سامنے عدالت نے تو نہیں رکھنے، بلکہ جو وکلا ہیں، مثال کے طور پر جو اپنا فریقین ہے، مسلم لیگ نون فریق ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، ایم کیو ایم ہے، انہوں نے عدالت یہ توقع کر رہی تھی کہ یہ جو تمام لوگ عدالت میں آئیں گے اور اس کے پہلوؤں پر، اس کے قانونی پہلوؤں پر اس کی روشنی ڈالیں گے اور اپنا اپنا موقف بھی بتائیں گے، لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور ایک غیر سنجیدگی یعنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اور کیا یہ جو سیکرٹ لیٹر ہے جو اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے جلسے میں لہرایا گیا، اس کے بعد پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس پھر ہمارے چیف صاحبان جو ہیں، چیف آف آرمی سٹاف چاروں جو ہیں، انہوں نے اس کے اوپر سائن کیا، اور وہ مراسلہ جو ہے باقاعدہ اس کو پھر امریکی سفیر کو دیا بھی گیا، تھمایا بھی گیا۔ تو کیا اس کی بھی تو وہ نہیں ہونی چاہیے، تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ کو اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ اور ہماری جو اپوزیشن ہے وہ صرف میڈیا کے اوپر تو شور مچا رہے ہیں کہ جی ہمیں دکھایا جائے۔ شہباز شریف صاحب کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے مجھے بلایا نہیں، مجھے دکھانا چاہیے تھا۔ اسی طرح جتنی یہ ساری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ شور تو ڈال رہی ہیں کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ انہیں بلایا بھی گیا تھا، اور انہیں باقاعدہ ہر میٹنگ میں جو ہے ان کو موقع دیے گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپوزیشن جماعتوں میں سے کوئی بھی سربراہ جو ہیں وہ نہیں پہنچے۔ تو کیا سپریم کورٹ کو اس کے اوپر کوئی ایکشن یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ دیکھیں جی، بات دراصل یہ ہے، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ سیکرٹ لیٹر ہے، یہ اس کو سیکرٹ لیٹر نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو سیمی سیکرٹ یعنی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے جو کانٹینٹ ہے وہ تو عوام کے سامنے کچھ موجود ہیں، کچھ موجود نہیں ہے۔ اصل اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ہماری جو ادارے ہیں، حکومت ہے، وہ اس کے پاس محفوظ ہے، اور ان کو کلاسیفائی یعنی قومی سلامتی کے حوالے سے اس کو کلاسیفائی ابھی تک نہیں کیا، یعنی ڈی کلاسیفائی یعنی نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں یہ تو ایک، اگر اس لیٹر کو اور اس کی حقیقت کو دیکھا جائے اور اس کی امپورٹنس کو دیکھا جائے، یہ تو ایک اور پنڈورا باکس کھولتا ہے۔ صحیح ہے، اگر اس میں کمیشن بن جاتا ہے، اگر کمیشن بن جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ بعض آرٹیکل، بے شمار آرٹیکلز کو پاکستان میں کے آئین میں اس کو بالکل یعنی ایسے جیسے کہ ایک آئین میں ہے کہ ہیلڈ ان ابینس، کہ کسی چیز کو طاق میں رکھ دینا، کہ جیسے ہم اپنی مقدس کتابوں کو الماریوں میں بند کر دیتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے آئین موجود ہے، لیکن اس کے عملی پہلوؤں کو ہماری زندگی سے، ہماری سیاسی اور سماجی زندگیوں سے نکال دیا گیا ہے، اور آئین کے وہ پہلو جو کہ ہماری جو بالائی طبقات کے جو اپنا فائدے کے لیے ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ارلی آرٹیکل جو ہیں آئین کے، جو 28 آرٹیکل ہیں جو لوگوں کی سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں اور اس کو بنیادی انسانی حقوق کا ایک اہم قرار دیتے ہیں، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ اس میں پارلیمنٹ پر بات ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر قانون سازی ہوتی ہے۔ لوگوں پر تشدد کا معاملہ ہے، پولیس تشدد کر رہی ہے، وہاں پر ہمارے حکمران خاموش ہیں۔ اب دیکھیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو کیا یہ جو سیکرٹ اب لیٹر ہے جس کو کہا گیا ہے کہ جی اس کو ایک پاکستان سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی جو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ہی شیئر کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ عام عوام تک نہیں آ سکتی اور نہ ہی دی جائیں گی،
تو کیا اس معاملے کو یہیں ٹھپ کر دینا چاہیے؟ اور پھر جس طرح کہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب لوگ جو ہیں یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے یہ امریکہ سے سارا اس کا پلان کیا گیا ہے، تو اس معاملے کو پھر یہیں بند کر دینا چاہیے، دیکھیں اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہونی دیکھیں چاہیے، یہ اور بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں یہ ہونا بات چاہیے؟ یہ بات میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ یہ سیمی سیکرٹ ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کی جو کہ کچھ پبلسائز ہوا ہے، اور اب تو وہ ڈونالڈ لو صاحب جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری یعنی فارن افیئرز ہیں امریکہ کے، انہوں نے بھی پچھلے دنوں وہ انڈیا آیا ہوا تھا، تو اس نے بھی اس کی تردید نہیں کی، بلکہ تائید اس حوالے سے کہے کہ ہم پاکستان کے جو آئینی اور قانونی پہلوؤں پر جائزہ لے رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی جو اس لیٹر کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ تو پروو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، باقی اس پر یہ کارروائی ہونی چاہیے یا اس کو سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کو بند رکھا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ اس ملک کے جو یعنی کسٹوڈین ہیں وہ ملک کے عوام ہوتے ہیں، یہ عوامی انٹرسٹ کا معاملہ ہے کہ عوام سوچے تو صحیح نا کہ کون اس ملک کے خلاف جا رہا ہے، کون اس ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور یہ سازش کہاں سے تیار ہو رہی ہے، تو یہ عوام کو بتانا یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی۔ تو اس کو باقاعدہ ٹرائل کیا جانا چاہیے، اور جو اپنا آئین کا جو آرٹیکل 5 تھا جس کی باز گشت ہمیں کہیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، اب ہمیں اسمبلی میں سنائی دی ہے، وہ اس بات پر یہ کرتا ہے کہ جو ریاست کے ساتھ وفاداری ہے وہ ہر شہری کی بنیادی ایک قسم کی ذمہ داری ہے، تو وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر کوئی گروپ یا کوئی حکومت کا گروپ یا کوئی اپوزیشن کا گروپ یا ریاست کا کوئی ادارہ اگر وہ اس آرٹیکل کو یعنی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یقیناً اس ملک کی عدالتیں ہیں وہ حرکت میں آنی چاہیے، اور تاکہ ہم آئندہ کے لیے چیزوں کو واضح طور پر دیکھ سکیں، ہماری ریاست بھی اس کو واضح طور پر دیکھ سکے، اور عوام بھی۔ اس سے یہ ہے کہ عوام کا حوصلہ بڑھتا ہے، کیونکہ عوام جب یہ دیکھتی ہے کہ جو ہم نچلی کلاس کے لوگ ہیں ان پر جو تعزیرات موجود ہیں، ان کے پاس وہ ہمیں بھی سزائیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن بالادست طبقات کیوں بچ جاتے ہیں؟ وہ اس قدر ہینیس قسم کے وہ حرکتیں کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، لیکن کسی بھی ملک کے عوام میں اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کا ہر یعنی فرد جو ایک قسم کا یہ اپنا آئین کا آرٹیکل غالباً 18 ہے جو کہ حق دیتا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن دیتا ہے، یعنی ہر شہری کو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کہ وہ کسی واقعے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں وہ حقائق جان سکے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے تھوڑی سی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر۔ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک جو ہے وہ دوبارہ آپ نے دیکھا ہے کہ کافی اس میں بوم آ گیا ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی ان کی پارٹی میں بھی یہ ایک بیانیہ بن چکا تھا کہ آپ کا وہ ووٹ بینک نہیں رہا، لیکن پچھلے 2.5-3-4 ماہ سے جب سے خاص طور پہ نو کانفیڈنس موشن کی بازگشت سننے میں آئی اور اس کے بعد نو کانفیڈنس موشن جو ہے پیش کر دی گئی، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جیسے عوام میں نکلے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس الیکشن میں جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کتنے % تک کامیابی ملنے کے چانسز ہیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس بات پر تو یعنی بات دراصل یہ ہے جو گیون جو ایک سچویشن بن گئی ہے اس کے تحت یہ ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں اور ملک نئے الیکشن کی طرف جا چکا ہے، یہ تو دیٹ از آل اپ ٹو دی پیپل ٹو ووٹ اینی پولیٹیکل پارٹی۔ جہاں تک عوامی ایک نقطہ نظر ایک بن گیا ہے یعنی موجودہ حکومت کے بارے میں، تو اس کی وجوہات کہیں اور تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ تلاش کی جا سکتی ہیں کہ دیکھیں ایک حکومت جو کہ 3.5 سال کام کرتی ہے تو اس کی مقبولیت میں تو کمی آنی چاہیے، کیونکہ بہت ساری عوام کی توقع ہوتی ہیں، کچھ حکومت توقع پوری کر دیتی ہے، کچھ نہیں کرتی، لیکن یہاں پر جو دیکھنا یہ ہے کہ ایک آپ بھی ماشاءاللہ آبزرو کر رہے ہیں، ہم بھی آبزرو کر رہے ہیں، تو اس کی مقبولیت یعنی 3.5 سال کے بارے میں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا،
جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ دیے اور بہت اچھے کام احساس پروگرام کیے، اچھے پروگرام کیے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی مقبولیت کا جو ہے پیرامیٹر وہ یہی ہے کہ لوگ اس کے جو اصلاحات کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور لوگ اس کے اصلاحات کے ابھی یہ بینیفیشری ہیں۔ KPK میں جو بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہوا ہے اس میں انہوں نے واضح بالکل کلین سویپ کیا ہے۔ یہ بھی ایک یعنی ایک اس کی جو ہے نا ایک دلیل دی جا سکتی ہے کہ حکومت کا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت جو 3.5 سال گزار چکی ہوتی ہے، بلکہ اس کے جو ڈارک پہلو ہوتے ہیں وہ عوام کے پاس ہوتے ہیں اور روشن پہلو عوام بھلا دیتی ہے، کیونکہ ایک پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے، دوسرا اپوزیشن کی ایک موو جو مسلسل چلتی رہی ہے، انہوں نے کبھی بھی اسمبلی میں کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی میں حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ حکومت نے جو بھی معاملات یعنی ایک قانون سازی رکھی جو کہ ایک FATF کے بارے میں قانون سازی تھی، اس کی مخالفت کی گئی، اور اس کے بعد جو اپنا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے بارے میں جو ایک بات یعنی وہ تھی، یعنی اپوزیشن نے تو یہ سوچ لیا تھا پچھلے کہ انہوں نے حکومت کو چلنے ہی نہیں دینا۔ اب دیکھیں ایک بجٹ حکومت پیش کرتی ہے، بجٹ اس وقت تک ایک خفیہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جب تک وہ پیش نہ ہو، لیکن جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بجٹ پر تو اسی وقت سے شور مچ جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب جب بھی اسمبلی میں تقریر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ شور مچاتے ہیں، جبکہ ایک پیشنس ہونی چاہیے جب اپوزیشن کی بینچز کی طرف سے ان کے اراکین کو 2 گھنٹے سنا جاتا ہے، تو یہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کی کیا وجہ تھی کہ جناب وہ ایک منفی رول کے تحت وہ اسمبلی میں موجود تھے، حالانکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو پارلیمانی روایات کے مطابق، جمہوری روایات کے مطابق جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کا احساس کیے بغیر کہ جب وہ قومی یعنی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے تو پھر کیسے یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ قومی امور میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس ٹائم کی کچھ لیٹسٹ سچویشن ہے، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔